شرک پہ بات کرتے ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں شرک العبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شرک. یہ کیا شرک ہے؟ یہ اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک شرک الاکبر، ایسا شرک جو کہ ڈائریکٹلی آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر آپ اس شرک میں مبتلا ہو گئے والعیاذ باللہ تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ معافی نہ مانگ لیں اور توبہ طائب نہ ہو جائیں. اب اس کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جس کا مفہوم ایسے ہے سورۃ النحل آیت 36. اس کا مطلب یا مفہوم ایسے ہے کہ فور شور لازمی طور پہ اللہ عز و جل نے ہر قوم کے اوپر ایک رسول بھیجا، ایک نبی بھیجا، کوئی نہ کوئی میسنجر بھیجے اپنے نبی یا رسول کی فارم میں، جس نے اس قوم کو ایک ہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ورشپ اللہ عز و جل الون، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور کوئی کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے، اور طاغوت سے بچو. اب طاغوت کیا ہے؟ ایسا سسٹم، ایسا انسان جو کہ غیر اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس کو افرم کرے، یعنی ڈیموکریسی، یعنی کیپٹلزم، یا ڈکٹیٹرشپ، یا سوشلزم، کمیونزم، یا اینی ازم، یعنی کوئی بھی ایسا سسٹم جو کہ شریعت کے علاوہ، اللہ کی شریعت کے علاوہ، اللہ کی توحید کے علاوہ، اللہ کی حاکمیت کے علاوہ، اللہ کی حکم کے علاوہ جو کوئی اور سسٹم انسٹال ہو جائے دنیا میں کہیں پہ، اور جو اس کی افرمیشن کرے اور جو کہے کہ وہ اس سے راضی ہو، یعنی فرعون کا سسٹم، یا دنیا میں کوئی ڈکٹیٹر ہے، دنیا میں کوئی آمر ہے جو آمریت کسی ملک کے اوپر ہے، اور وہ اس نے کسی سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ کا جو کہ والی وارث بنتا ہے، صدر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا جنرل ہے، اور اس نے وہ ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہ لا بنا سکتا ہے اور لا کو، قانون کو توڑ سکتا ہے. ہی از ان اے پوزیشن آف امپوزنگ دا لا. وہ اگر اللہ کی شریعت کے علاوہ کچھ اور اس سسٹم، اس ملک کا سسٹم قائم کرتا ہے تو وہ طاغوت ہے. اللہ عز و جل نے کہا اس سے بچو. تو یہ شرک الاکبر ہے جو کہ انسان کو، ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے. اب دوسری قسم ہے شرک کی، شرک الاصغر. شرک الاصغر کے بارے میں محمود بن لبیب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اپنی امت کے لیے وہ ہے شرک الاصغر. تو صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اجمعین، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک وہ کون سا شرک الاصغر ہے جس کے بارے میں، چھوٹا شرک، مائنر شرک، جس کے بارے میں آپ اتنے زیادہ پریشان ہیں اپنی امت کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الریا، شوئنگ آف، یعنی کہ ایسا کام کرنا جو کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے کرنا، دکھانا، دکھاوا کرنا. اس سے اللہ کے رسول نے ہمیں بہت زیادہ وارننگ دی ہے، اور یہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام، نیکی یا عبادت کر رہے ہیں اور آپ کی نیت دکھاوا کرنا ہے. تو یہ ریاکاری ہے، اور اس سے اللہ کے، یہ ہڈن یا سیکرٹ شرک ہے، مائنر، چھوٹا آف کورس، لیکن یہ بہت ڈینجرس ہے جو کہ فائنلی آپ کو میجر شرک تک لے کے جا سکتا ہے. اور ابھی جو میں نے حدیث کوٹ کی آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی، وہ مسند امام احمد کے اندر رپورٹ کی گئی ہے. اب انشاءاللہ ہم نے شرک کی یہ اقسام دیکھیں، شرک ربوبیت میں، شرک اسماء و صفات میں، اور شرک العبادہ میں. اب انشاءاللہ میں آپ کو کچھ وہ پریکٹسز یا کچھ وہ ایسے شرک بتاؤں گا، میجر اور مائنر، بڑے، صغیر اور صغیرہ کبیرہ، ایسے شرک جو کہ والعیاذ باللہ مسلمان امت کے اندر موجود ہیں. اور جیسا کہ میں نے اپنی اس ٹاک کے شروع میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا کانسیپٹ شرک کے بارے میں صرف یہ ہے کہ
آگے بت پڑے ہوں اور اس کو سجدہ کرو تو شرک ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ ایسی کون سی پریکٹسز ہیں جو کہ مسلمان دن رات کر رہے ہیں اور وہ شرکیہ پریکٹسز ہیں، بغیر جانے ہوئے، بغیر علم کے، اور اگر وہ اسی طرح کرتے رہے اور انہی پریکٹسز میں مبتلا رہے، شرکیہ پریکٹسز میں، تو والعیاذ باللہ ان کا انجام اللہ کے ساتھ، اللہ کے یہاں بہت برا ہوگا۔